بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بیاد کلی معلوم لکا۔ الحمدللہ اسٹوڈنٹس، آج 22 اکتوبر 2019 ہے اور آج کا یہ لیکچر ہماری سیریز کا لیکچر نمبر 226 ہے۔ جی ہم 226 لیکچر پہ پہنچ چکے ہیں اور یہ گروپ ڈسکشن ہے جو کل ہم نے کرائی تھی اپنے اسٹوڈنٹ سے، جس کا عنوان تھا قرضے ملکی استحکام کے لیے ناگزیر ہیں یا ضروری ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ سب سے پہلے میں اسی ٹاپک پہ ڈسکشن تو نہیں کروں گا، تقریر کروں گا، ٹھیک ہے؟ تقریری کے انداز میں آپ کے سامنے میٹیریل پیش کروں گا اور اس کے بعد آل پاکستان جو اسٹوڈنٹ نے کل گروپ ڈسکشن کی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے میری اسپیچ سنیے، اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے اس ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے۔ ناگزیر کا مطلب ہے ضروری۔ قرضے ملکی استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ میں اس کی مخالفت میں اسپیچ کروں گا کہ میں قرضے کے حق میں نہیں ہوں اور اس کی مخالفت میں اپنی رائے کا اظہار تقریری انداز میں کروں گا۔ جلدی میں اسپیچ میں شاید تلفظ کی کوئی غلطی ہو جائے تو آپ پھر اس کو اگنور کر دیجیے گا۔ میں جب کبھی سوچ کے آئینے میں جھانکتا ہوں تو مجھے مایوسی، نا امیدی، بے بسی، بے حسی گھورتی دکھائی دیتی ہے۔ میں سوچوں کے سمندر میں غرق ہو جاتا ہوں، ندامت سے عرق ہو جاتا ہوں۔ مجھے اپنا آپ مجرموں کے کٹہرے میں دکھائی دیتا ہے، بلکہ نہیں ذی وقار، میں ہی مجرم نہیں، آپ بھی مجرم ہیں۔ یہاں بیٹھا ہر شخص مجرم ہے، بلکہ اس دیش کا ایک ایک باسی مجرم ہے۔ مجرم ہے بیچارگی کا، مجرم ہے کم ہمتی کا، مجرم ہے نااہلی کا، مجرم ہے اعتماد کی دجیاں اڑانے کا، مجرم ہے خودی کی نیلامی کا اور مجرم ہے کشکول تھامنے کا۔ جناب صدر، جب اقوام متحدہ کے اجلاس میں کوئی پاکستانی بھیک مانگتا ہے، جب یورپی یونین اور اسلامی سربراہی کانفرنس میں غیروں کے آگے ہاتھ پھیلایا جاتا ہے، جب اپنے گھر کی روشنی کا انحصار غیروں کے دیے پر کیا جاتا ہے اور پھر اس ملنے والی بھیک اور مانگی اس سورج کے بعد لاشوں کے ڈھیر پر نان نیٹو اتحادی بننے کا جشن منایا جاتا ہے، پانی کو ترستی قوم کو زہر کا پیالہ پلایا جاتا ہے، عزت و ابرو کا لٹانا ایک کھیل بن جاتا ہے، دریاؤں کے پانی کو بیچنا ایک روایت بن جاتا ہے، آٹے، پانی اور بجلی کے بحران کو سیاست کا نام دیا جاتا ہے، ڈول تاشوں سے نکلتے جنازوں کو باعث فخر سمجھا جاتا ہے، عوام کے پیسوں پر امریکہ جانا اور نامحرموں کو گلے لگانا حکمرانوں کی سنت بن جاتا ہے۔ تو میں سوچتا ہوں ذی وقار، میں سوچتا ہوں کہ ہم کیوں نہ کوئی ایسی حدیث، کوئی ایسی آیت گڑھ لیں جو اس بات کو تسلیم کرے، کوئی ایسی قبر، کوئی ایسا گڑھا کھود ڈالیں جہاں ہم گندی سوچوں کو دفنا دیں، کوئی ایسی مورتی، کوئی ایسا خدا تراش لیں جسے ہم تقدیریں بدلنے پر مجبور کر دیں، کوئی ایسا مذہب، کوئی ایسا دین چن لیں جو ہمیں اس بات کی اجازت دے دے، کوئی ایسی سطر لکھ ڈالیں جو ہمارے قلم میں جرأت پیدا کر دے، کوئی ایسی گلی، کوئی ایسا کوچہ چن لیں جہاں ہم شیشے توڑیں، جہاں ہم ٹائر جلائیں، پتلے جلائیں، نعرہ لگائیں، پر کسی طرح سب کو یہ احساس دلائیں کہ یہاں ہوس کے پجاری سیاہ راتوں میں سفید جسموں کا جیون سیاہ کرتے ہیں، یہاں پر ناچتے پیروں کی تھاپ بکتی ہے، یہاں پہ جھیل سی آنکھوں کے خواب بکتے ہیں، یہاں پھول سے ہونٹوں کی پیاس بکتی ہے، یہاں پہ فکر ہے بکتی، خیال بکتے ہیں۔ تو میں یہ کیسے مان لوں کہ قرضے ملکی استحکام کے لیے ناگزیر ہیں؟ صدر ذی وقار تاریخ کا ایک ایک برق اس بات کا شاہد ہے کہ ترقی، اقبال اور اوج کمال کبھی بیساکھیوں کے سہارے چلنے والوں کا مقدر نہیں ہوتا۔ بیساکھیاں چلنے میں تو مدد دے سکتی ہیں مگر دوڑ نہیں جتوا سکتی۔ IMF اور ورلڈ بینک کے قرضے آنے والی نسلوں کو بیکاری تو بنا سکتے ہیں، کامیاب نہیں۔ امریکہ اور برطانیہ کی پالیسیوں سے اہل وطن کو کچلا تو جا سکتا ہے، سنبھالا نہیں جا سکتا۔ جناب والا، یہ کمزور سہارے، یہ مالی امداد اور یہ فوجی امداد، سیاسی امداد، یہ معاشی امداد، سب وہ زہر قاتل ہیں جو ہماری رگوں اور ہمارے لہو میں سرایت کرتے چلے جا رہے ہیں اور ہم اب بھی سویرے کی امید لگائے ہوئے ہیں۔ ذی وقار، یہ روشنی نہیں جہالت ہے، یہ طاقت نہیں دیمک ہے، یہ جنت نہیں دوزخ ہے، یہ دوستی نہیں دشمنی ہے، یہ کمال نہیں زوال ہے، اور ہر نگاہ میں یہ سوال ہے، یہ شاعرائیں اسی واسطے بنی تھی کیا؟ یہ شاعرائیں اسی واسطے بنی تھی کیا کہ ان پہ دیس کی جنتا سسک سسک کر مرے؟ زمینیں کیا اسی کارن اناج اگلا تھا کہ نسل آدم و ہوا بلک بلک کر مرے؟ زمینیں کیا اسی کارن اناج اگلا تھا کہ نسل آدم و ہوا بلک بلک کر مرے؟
ملیں اسی لیے ریشم کے ڈیر بنتی ہیں، ملیں اسی لیے ریشم کے ڈیر بنتی ہیں کہ دختران وطن تار تار کو ترسیں، چمن کو اسی لیے مالی نے خون سینچا تھا، چمن کو اسی لیے مالی نے خون سینچا تھا کہ اس کی اپنی نگاہیں بہار کو ترسیں، کہ اس کی اپنی نگاہیں بہار کو ترسیں۔ جناب صدر، ہمارے وجود کو 73 برس گزر گئے، ہمارے قرضے $100 بلین تک پہنچ گئے، لیکن آج بھی جب میں اپنے ملک کی گلیوں میں غریبوں کا لہو دیکھتا ہوں، آج بھی جب میں اپنے وطن کے زخموں سے خون رشتہ دیکھتا ہوں، جب میں بنت ہوا کو ابن آدم کی ہوس کا نشانہ بنتے دیکھتا ہوں، جب میں بھوک اور افلاس سے بلکتی قوم کو دیکھتا ہوں، جب میں اپنے دیش کے بے چراغ گلیوں کو دیکھتا ہوں، تو میں سوچتا ہوں کہ آخر کب تک میرا دیش یوں ہی جلتا رہے گا، آخر کب تک ہم خاموش تماشائی بنے رہیں گے، آخر کب تک یہ سب چلتا رہے گا، انصاف پامال ہوتا رہے گا، آخر کب تک۔ جناب والا، میرے فاضل دوست قرضوں کے فوائد بیان کر رہے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کا فائدہ فیصل آباد کے اس والد کو کیا ہوگا جس نے جون 2008 میں اپنا 3 ماہ کا بچہ 5,000 روپے میں بیچ دیا تھا؟ ملتان کی اس زرینہ کو کیا فائدہ ہوگا جو اپنے 5 بچوں کو بیچنے کے لیے بازار میں لے آئی تھی؟ ان 7 کروڑ 70 لاکھ پاکستانیوں کو کیا فائدہ ہوگا جو شدید غذائی قلت کا شکار ہیں؟ ان 65 لاکھ پاکستانیوں کو کیا فائدہ ہوگا جو اس ملک میں تعلیم سے محروم ہیں؟ ان 1 کروڑ شہریوں کو کیا فائدہ ہوگا جو انتہائی مہلک امراض میں مبتلا ہیں اور ان کی جیب میں پین کلر خریدنے کے بھی پیسے نہیں؟ ان 2.5 کروڑ بے روزگاروں کو کیا فائدہ ہوگا جو اپنی ڈگریاں جلانے پر مجبور ہیں؟ اور 4 کروڑ 20 لاکھ شہریوں کو کیا فائدہ ہوگا جو اگلے دن کے لیے آٹا بھی نہیں خرید سکتے؟ تو پھر میں یہ کیسے مان لوں کہ قرضے ملکی استحکام کے لیے ناگزیر ہیں؟ کب تلک خون بہے گا میرے دریاؤں میں؟ کب تلک خون بہے گا میرے دریاؤں میں؟ کب تلک آندیاں گلہائے چمن لوٹیں گی؟ کب تلک ابر گلابوں پہ لہو چھڑکے گا؟ کب تلک شاخے گلستاں کی رگیں ٹوٹیں گی؟ کونپلیں اب بھی نہ پھوٹیں تو کب پھوٹیں گی؟ کونپلیں اب بھی نہ پھوٹیں تو کب پھوٹیں گی؟ کونپلیں اب بھی نہ پھوٹیں تو کب پھوٹیں گی؟ والسلام۔ تو یہ تھی اسٹوڈنٹس میری اسپیچ جو میں اس ٹاپک کی مخالفت میں کر رہا تھا اور اس کی موافقت میں بھی اسپیچ کروں گا، تو آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیے، تو موافقت میں میرے کیا خیالات ہیں وہ آپ کو ہم لاسٹ میں سنائیں گے۔ اب چلتے ہیں اسٹوڈنٹ کی جانب جنہوں نے ڈسکشن کی ہے، قرضے ملکی استحکام کے لیے ناگزیر ہیں، ضروری ہیں۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے جیلم، جہاں ہمارے اسٹوڈنٹ ناصر ہیں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ جی ناصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم۔ آئی ایم محمد ناصر فرام جیلم، اور ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے کہ قرضہ لینا کیا ملکی استحکام کے لیے ضروری ہے؟ قرضہ لینا ملکی استحکام کے لیے بالکل ضروری نہیں ہے، میں اس کی بالکل مخالفت کروں گا۔ یہ ملک کے استحکام کی بنیادیں خراب کرنے میں ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے۔ ہم اپنی جنرلی لائف میں بھی دیکھیں تو اگر کوئی انسان کسی سے قرض لیتا ہے تو وہ اس کے سامنے آنکھیں اٹھا کے یا سر اٹھا کے نہیں چل سکتے، بات نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی ملک کسی سے قرضہ لیتا ہے تو وہ ملک دوسرے ملک کے انڈر دبا ہی رہتا ہے، اس کے سامنے وہ کبھی کھڑا بھی نہیں ہو سکتا اپنی فل پاور کے ساتھ۔ تو اسی طرح ہم اگر کسی ملک سے قرضہ لیتے ہیں تو ہم بھی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتے۔ اور ہمیں قرضہ لیا کیوں جاتا ہے، ہمیں بیسیکلی یہ بات سمجھنی چاہیے۔ ملکی استحکام کی تو ہے ہی نقصان دہ، لیکن لیا کیوں جاتا ہے؟ قرضہ لیتی ہیں انڈر ڈیولپنگ کنٹریز، ڈیولپڈ کنٹری کبھی بھی نہیں لیتی، جیسے UK، فرانس، اسپین، امریکہ، دبئی اور دوسرے ایسے ممالک جو ڈیولپ ہو چکے ہیں یا ڈیولپ ہیں، ان کے پاس اپنے سورسز اتنے ہیں کہ وہ اپنے جو سے ڈیبٹوں سے فلفل کر سکتے ہیں۔ تو انڈر ڈیولپ کنٹریز قرضہ لیتی ہیں، جب بھی کوئی بڑا پروجیکٹ شروع ہوتا ہے انہیں لینا پڑتا ہے، یہ شرط ہوتی ہے، لازمی لینا پڑتا ہے انہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے ہم نے میٹرو کا پروجیکٹ شروع کیا ہے، تو جب کسی کمپنی کو ہم کانٹریکٹ اس کا دیں گے تو کمپنی پہلے دیکھے گی کہ آپ کے پاس اتنی ریونیو ہے کہ آپ اس کا پروجیکٹ پورا کروا سکیں گے، تو پھر ورلڈ بینک اس چیز کی گارنٹی دیتا ہے، ٹھیک ہے جی آپ پروجیکٹ شروع کریں تو ہم ان کے پیسے دیں گے۔ اس میں ہوتا یہ کہ وہ پھر قرضہ دے دیا جاتا ہے ہمیں، وہ پھر کمپنی کو پے کر دی جاتی ہے اتنی اماؤنٹ، پھر جو اس سے انکم جنریٹ ہو رہی ہے نا پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد، وہ ہمیں واپس ورلڈ بینک کو دینی ہوتی ہے، جو کہ کرپشن کی نظر ہو جاتی ہے، وہ بالکل واپس نہیں جاتی، جس کی وجہ سے ہمارے پہ قرضے کا برڈن بڑھتا جاتا ہے۔ ہماری جو سی کرنسی ہوتی ہے نیچے آ جاتی ہے اور ڈالر فلیکچویٹ کر کے اوپر چلا جاتا ہے، اور جس سے آپ کی جو سا ملک کا استحکام ہوتا ہے وہ بالکل اسٹیبلٹی بالکل خراب ہوتی جاتی ہے، اب کہنے کے لڑکھڑا جاتا ہے قسم کا۔ اور ساتھ میں جب آپ کی استحکام کی بات کریں تو اس ملک کا استحکام تب آپ کا بنتا ہے جب آپ کی ڈیبٹ اور ریونیو
کی ریشوز ہم دیکھیں اور وہ اپنے لیول پہ آئیں، ریونیو آپ کا بڑھے، ڈیبٹ آپ کا کم ہو، تو آپ کا ملک کا استحکام خود بڑھ جائے گا. وہ کیسے بڑھے گا؟ وہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ بڑھ جائے اور امپورٹ کم ہو جائے. کمنگ بیک ٹو اوور پوائنٹ، ملک کے استحکام کی بات ہم کر رہے تھے، تو قرضہ لینے کی جیسے میں نے بات کی کہ بالکل ملک کے استحکام کی اسٹیبلٹی کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا، لیکن انڈر ڈیولپنگ کنٹریز کو یہ قرضہ لینا پڑتا ہے. اس میں بہتر صورت یہی ہوتی ہے کہ کم قرضہ لیا جائے، باقی اپنے ریونیو کے حساب سے وہ پروجیکٹ شروع کیا جائے. شکریہ. یہ دے محمد ناصر جیلم سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹ، اچھا بولتے ہیں، ان میں کانفیڈنس بھی ہے اور آواز بھی ان کی کلیئر ہے اور کافی انہوں نے امپرومنٹ کی ہے. شروع کی ان کی ڈسکشن آپ سن سکتے ہیں، ان کی شروع کی سٹارٹ کی کیسی تھی اور ابھی کیسی ہیں، کافی ان میں امپرومنٹ آئی ہے اور ڈیلی یہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اور باقی اسٹوڈنٹس کو میں کہتا ہوں ڈیلی آپ پارٹیسپیٹ کریں گے تو آپ میں امپرومنٹ آئے گی. یہ بھی چلتے ہیں نیکسٹ اسٹوڈنٹ کی جانب جس کا تعلق منڈی بہاؤدین سے ہے اور اس کا نام محمد رمیز ہے. جی رمیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد رمیز ہے، ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤدین سے بات کر رہا ہوں. آج کا میرا ڈسکشن ٹاپک ہے کیا قرضے ملک کی استحکام کے لیے ضروری ہیں. بالکل میں اس کے حق میں ہوں کہ قرضے ملک کی استحکام کے لیے ضروری ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ کی انڈسٹری مستحکم نہیں ہوگی اس وقت تک ملک ترقی نہیں کر سکتا. ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے، اپنی انڈسٹری کو مستحکم اور خوشحال بنانے کے لیے، ملک کے مفاد کے لیے جو قرضے لیے جائیں وہ بہتر ہے. لیکن اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ قرضے خلوص نیت اور ایمانداری سے ملک کے مفاد اور انڈسٹری کی ترقی اور اس کے خرچ کے لیے لیے جائیں تو یہ بہتر ہوگا. اس کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ آپ لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم منصوبے پر توجہ دیں اور ایک اچھی پلاننگ کے ساتھ تمام قرضہ انڈسٹری کے لیے وقف کریں. اگر انڈسٹری کی ترقی کی شرح بڑھتی ہے تو ملک خود بخود ترقی کرے گا اور وطن عزیز کے لیے نفع ہوگا. جس بھی ملک کی جتنی اچھی صنعت کاری ہوتی ہے اتنی ہی ترقی زیادہ ہوتی ہے. اور قرضے کی ادائیگی میں بھی قوم کو حکومت کا ساتھ دینا چاہیے، یعنی ملک کی ترقی کے لیے لگائے گئے جو ٹیکس ہیں انہیں ادا کرنا چاہیے. اب بھی ہمارے پرائم منسٹر اس بات پر جو ہے وہ گلہ کر رہے تھے کہ تاجر ٹیکسز ادا نہیں کر رہے. یہ بات ملک کی ترقی کے بھی خلاف ہے اور یہ رولز کے بھی کنٹریری ہے. جب ایک بار ملک میں کاروبار بن جاتا ہے تو آسانیاں ہی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ملازمتیں بڑھتی ہیں، مزید محکمے بڑھائے جا سکتے ہیں، کاروبار میں توسیع کی جا سکتی ہے. اگر ہم صنعتوں کو چھوڑ کر لنگر کھانے کھلوانا شروع کر دیں تو اس میں مزید کاہلی پیدا ہوگی، عوام فارغ رہ جائے گی اور ہمارے ملک کو بہت نقصان ہوگا. تھینک یو. جی یہ تھے محمد رمیز منڈی بہاؤدین سے، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور یہ کہتے ہیں صنعت کاری کے لیے، انڈسٹری کے لیے قرضے ضروری ہیں تو لینے چاہیے، اس کے حق میں تھے. اور ٹیکس نہیں دیتے تاجر، ٹیکس ان کو دینا چاہیے. حکومت ٹیکس لے رہی ہے تو باقی تاجروں کا خود بھی فریض ہے کہ وہ ٹیکس دیں. یہ چلتے ہیں نیکسٹ اسٹوڈنٹ کی جانب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد ثقلین نواز ہے، میں سیالکوٹ سے تعلق رکھتا ہوں، تحصیل پسرور ہے اور ڈویژن گجرانوالہ، پنجاب، پاکستان. آج کے ٹاپک کے مطابق کہ کیا ملک کی استحکام کے لیے قرضے ضروری ہیں. سب سے پہلے تو قرضے کے متعلق ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قرض ایسی چیز ہے جسے ہم نے لینا ہے تو پھر دینا ضرور ہے. تو یہ ضروری تو نہیں ہے، ہاں اس صورت میں ہے کہ جب آپ کی معیشت کسی خسارے کی طرف جا رہی ہے، آپ کا ملک کو ضرورت ہے، کسی مال کی ضرورت ہے، اس کو چلانے کے لیے اندر دقت آ رہی ہے، تو اس وقت ضروری نہیں ہے بلکہ مجبوری ہے. قرضے ضروری نہیں ہوتے کیونکہ یہ پھر بھی ہم نے دینے ہی دینے ہیں. تو اب تو قرضوں کے اوپر ہم نے ڈبل قرضہ دینا ہے، سود آ چکا ہے. قرآن پاک کے اندر اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ بھی دینی کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو اس لیے یہ کوئی اسینشل چیز نہیں ہے بلکہ مجبوری ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اور نہ ہی قرضہ کوئی رحمت ہے، یہ ایک زحمت ہی ہے. قرض جو ہے یہ ہم ایک حکومت ادا نہیں کر پاتی اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، تو پھر وہ اگلی حکومت تو آئے گی، پھر اس کو ادا کرنے پڑیں گے. کیا وہ دوسرے قرضے جو سود اوپر بڑھ گیا ہے اس کو اتارنے کے لیے جناب پھر نئے قرضے لے گی؟ یہ تو پھر ہمارا ملک مقروض ہوتا چلا جائے گا جس طرح کہ آج کل ہے. تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے بلکہ صرف مجبوری کی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرضے لینے چاہیے. جب بالکل ہی ناگزیر ہو جائے قرضہ لینا تب قرض لینا چاہیے. اس کے علاوہ اس کی کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم خواہ مخواہ بغیر کسی، جب ملک کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو پھر ضروری نہیں ہے کہ ہم باہر سے قرضے لیں اور اپنے. یہ تھے محمد ثقلین، ابھی انہوں نے پارٹیسپیٹ کرنا شروع کیے تو پارٹیسپیٹ کرتے رہیں گے تو ان کی آواز میں مزید روانی پیدا ہوگی. ثقلین کے علاوہ نیکسٹ ہمارے اسٹوڈنٹ جو پارٹیسپیٹ کریں گے ان کا نام
सुनते हैं कौन है ये और कहाँ से हैं. تو جنٹلمین، جیسا کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کیا قرضے ملکی استحکام کے لیے ضروری ہے یا نہیں، تو اس میں میرا اوپینین ہے کہ قرضے لینا ضروری ہے، لیکن اگر اس کو استعمال اچھی طرح کیا جائے. ہم قرضہ لیتے ہیں IMF سے، تو میں پہلے یہ کہہ دوں کہ میں پولیٹیکل ورکر یا کے طور پر یا کسی پارٹی کے بینیفیشری کے طور پر نام نہیں بتایا اس لیے آپ کی کٹنگ کر دی. یہاں پہ نام بتانا ضروری ہوتا ہے. چلتے ہیں نیکسٹ ان کی جانب. جنٹلمین، مائی نیم از محمد رحمان اینڈ آئی ایم فرام پشاور. جیسا کہ جو آج کا ڈسکشن ٹاپک ہے وہ ہے کہ میری زندگی کا مقصد. جی جنٹلمین، انسان کے اس دنیا میں آنے کے بعد ہر کسی یہ دیکھیں ٹاپک کیا چل رہا ہے اور آپ کس پہ گفتگو کر رہے ہیں. کل کے ٹاپک پہ آپ نے یہاں شروع کر دیا گفتگو کرنا. ٹاپک سنا کریں، دیکھا کریں، اس کے بعد آپ ڈسکشن کیا کریں. چلتے ہیں نیکسٹ ان کی جانب. میرا نام فیصل حسین ہے، میرا تعلق فیصل آباد سے ہے. آج کی ڈسکشن کا ٹاپک کیا قرضے ملکی استحکام کے لیے ضروری ہیں. قرضے کسی بھی ملک کے استحکام کے لیے ضروری نہیں ہوتے، لیکن افسوس کے ساتھ پاکستان کی اسٹیبلٹی، پاکستان کے استحکام کے لیے اس وقت قرضے بہت ضروری ہیں. اگر آج پاکستان اسٹیبل ہے تو صرف اور صرف قرضوں کے اوپر ہے. اگر ہم IMF کے پاس نہیں جاتے، قرضے نہیں لیتے، تو یہ جو اسٹیبلٹی آج پاکستان میں ہے یہ کبھی بھی نہ ہو. افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑا ہے کہ جب سے پاکستان میں یہ نام نہاد جمہوریت آئی ہے، پاکستان قرضوں کی لپیٹ میں چلا گیا ہے. اس سے پہلے جب آمریت تھی تو پاکستان نے جرمنی جیسے ترقی یافتہ ملک کو قرضے دیے ہیں. جی ہاں، آپ یہ بالکل ٹھیک سن رہے ہیں کہ جرمنی جیسے ترقی یافتہ ملک کو پاکستان نے قرضہ دیا ہے. لیکن اس کے بعد پاکستان کو جمہوریت کی نظر لگ گئی اور پاکستان قرضوں کے دھندل میں ایسا پھنسا کہ ابھی تک نہیں نکل سکا. اور افسوس کے ساتھ ہمارے جو سیاستدان ہیں انہوں نے صرف اور صرف قرضے لینے پہ غور کیا، نہ کہ عوام سے ٹیکس اکٹھا کرنے پہ غور کیا. آج جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی کہاں ہے؟ تبدیلی نہیں آ رہی. یہ تبدیلی تب آئے گی جب ہر بندہ اپنے حصے کا رول ادا کرے گا. تاجروں کے پاس چلے جاؤ، ان سے ٹیکس لو تو تاجر ہڑتال کرتے ہیں. ڈاکٹروں سے پوچھو تو وہ ہڑتال کرتے ہیں. مدارس میں کوئی اصلاح کرو تو علماء ہڑتال کرتے ہیں. تبدیلی آئے گی کیسے؟ تبدیلی تب آئے گی جب ہر بندہ اپنا ٹیکس ادا کرے گا. اور جب ٹیکس ہر بندہ ادا کرتا ہے تبھی جا کے فلاحی ریاست بنتی ہے. دنیا کی آج جو سب سے بڑی فلاحی ریاست وہ ڈینمارک ہے، اور وہاں پہ ہر بندہ تقریباً 35% ہر نچلے طبقے کا بندہ ٹیکس ادا کرتا ہے اپنی تنخواہ کا، اور جو امیر ہے وہ 55% تقریباً ٹیکس ادا کر رہا ہے. تبھی جا کے وہ آج اتنے استحکام ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جنٹلمین اینڈ سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جنٹلمین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کیا قرضے ملکی استحکام کے لیے ضروری ہیں. جنٹلمین، میں اس بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام فاروق حمید ہے اور میرا تعلق پنڈی سے ہے. جنٹلمین، آج کا ڈسکشن ٹاپک ہے کہ کیا قرضے ملکی استحکام کے لیے ضروری ہیں. تو جنٹلمین، آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہماری گورنمنٹ ہے، ابھی جو کنٹینیو ہے گورنمنٹ ہے عمران خان صاحب کی، انہوں نے بھی ظاہری بات قرضے لیے ہیں IMF سے. اور جو ان سے پچھلے گورنمنٹ پچھلے 10 سال میں بھی ہمارے ملک نے بہت جو بھی حکمران آیا قرضوں کے بغیر وہ گزارا نہیں کر سکتا. تو قرضے ہر حکمران نے لیے جو پرائم منسٹر بنا ہے. تو قرضے ضروری ہو سکتے ہیں. بہرحال اب دیکھیں نا، ہمیں قرضہ لینے کے لیے جو سود ہے اس کے لیے بھی دوبارہ قرضہ لینا پڑا ہے. تو ہماری ابھی بہت اکانومی جو ہے ملک کی وہ بالکل تباہ ہوئی ہے، کیونکہ ہم قرضے لے لیتے ہیں لیکن وہ قرضہ کبھی اترتا نہیں ہے، بڑھتا رہتا ہے. ابھی جو بچہ ہر گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ 1 لاکھ سے زیادہ کا مقروض ہے. اور بالکل قرضے کے بغیر ظاہری بات ہے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جس طرح USA ہو گیا اور ڈفرینٹ جاپان وغیرہ اور چائنا، تو یہ انہوں نے بھی پہلے قرضہ ظاہری بات لیا ہوگا، لیکن انہوں نے پھر اپنی مشینز بنائی اور اپنی انسٹرومنٹ وغیرہ وہ یہ استعمال کرتے ہیں، اور ایکسپورٹس یہ بہت زیادہ کرتے ہیں اور امپورٹ بہت کم لیتے ہیں. یہ تو ہمیں بھی یوں ہی کرنا چاہیے. ہم بہرحال قرضہ لیتے ہیں، اس کے بعد بس قرضے ہم پہ آئی جا رہے ہیں، بڑھی جا رہے ہیں. ہم
نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنٹلمین, مائی نیم از محمد رحمان اینڈ آئی ایم فرام پشاور. جیسے کہ آج کا جو ڈسکشن کا ٹاپک ملا ہے وہ ہے کہ ملک کی استحکام کے لیے قرضے لینے چاہیے یا نہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قرضے لینے چاہیے تب جب ملک کو فائنینشیل ضرورت ہو. تو جب ملک کو اس قرضے لینے کی ضرورت ہو تو قرضے کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہو رہا ہو تو قرضہ لینا چاہیے. لیکن قرضہ تو ایسا چیز ہے جو ایک دن دینا بھی پڑتا ہے, وہ بھی سود سمیت, اس کے اوپر انٹرسٹ بھی لگا ہوتا ہے. تو اگر لیتے ہیں تو ایسے کاموں میں خرچ کرنا چاہیے, انویسٹ کرنا چاہیے جس سے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں کام آئے اور ملک کو ترقی طرف لے جائے. میرا نام حمزہ احمد ہے اور میں سیٹلائٹ ٹاؤن واک اینڈ میں رہتا ہوں. جیسا کہ آج کا میرا ٹاپک ہے کیا قرضے ملکی استحکام کے لیے ضروری ہیں, تو میری رائے میں قرضے ملکی استحکام کے لیے انتہائی ضروری ہیں, کیونکہ اس وقت صرف آئی ایم ایف قرضے دیتا ہے اور کسی ملک کو ترقی کرنے کے لیے آئی ایم ایف سے قرضہ لینا چاہیے اور اس کو اپنے وقت پر ادا کرنا چاہیے. جیسا کہ انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں, چاہے پاکستان, انڈیا, آذربائیجان اور بہت سے ممالک کو ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے قرضہ لینا چاہیے اور اس کا پازیٹیو استعمال کرنا چاہیے. انڈسٹریز لگانی چاہیے, ڈیمس بنانے چاہیے تاکہ انرجی کرائسس ختم ہو. اگر انرجی کرائسس ختم ہوں گے تو ایکسپورٹ بڑھے گی تو امپورٹ کم ہوگی, اور اگر ہماری امپورٹ کم ہوگی تو ملک خود بخود اسٹیبلائز ہوگا, اور اگر ملک اسٹیبلائز ہوگا تو ملک کی اکانومی مضبوط ہوگی. اس وقت جو سپر پاور کرنسی یعنی ڈالر, اس کی وجہ سے ڈالر کا ریٹ کم ہوگا اور ہمیں سستے پیسوں میں امپورٹ ہوگی, امپورٹ جو سی وہ سستے پیسوں میں ہوگی. اور اس وقت جو باہر کے ممالک کے انویسٹرز ہیں وہ بزنس کے ذریعے اپنے پیسے ان ممالک میں انویسٹ کریں گے, اور امریکہ, اور جو لوگ اسٹڈیز کے لیے امریکہ, چائنا, فرانس, اٹلی اور بہت سے ممالک میں جاتے ہیں وہ ان ممالک میں بھی اسٹڈیز کے لیے آئیں گے. قرضہ جو ہے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے. اس کی مثال جرمنی ہے. 1963 میں ایوب خان کے دور میں جرمنی نے $25 ملین پاکستان سے قرضہ لیا تھا, اور اس قرضے کو ادا کرنا 20 سال میں اس قرضے کو ادا کرنا تھا, اور اس نے 20 سال سے پہلے اس قرضے کو ادا کر دیا, اور اس نے اس قرضے کو پازیٹیو جگہ پر استعمال کیا, چیزیں بنائی, جس کی وجہ سے آج جرمنی کہاں پر پہنچ چکا ہے. اس لیے چاہیے کہ قرضہ لینا چاہیے لیکن اس کا پازیٹیو استعمال کرنا چاہیے, نہ کہ نیگیٹو استعمال. السلام علیکم ٹو آل آف یو. مائی نیم از محمد توصیف اینڈ آئی بلانگ ٹو سانگڑ, سندھ. آج کا جو ہمارا ڈسکشن ٹاپک ہے اس کا عنوان ہے کیا قرضے ملکی استحکام کے لیے ضروری ہیں. تو گروپ اس ٹاپک کے بارے میں میری یہ رائے ہے کہ بالکل ضروری ہیں. میں ایک مثال دوں گا پھر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. وہ مثال کچھ اس طرح ہے کہ دیکھیں کسی بھی ملک کے پاس اگر بجٹ میں کمی ہے یا کم ہے یا بالکل بھی بجٹ نہیں ہے تو وہ قرضہ لے سکتا ہے ورلڈ بینک سے, آئی ایم ایف سے. مطلب وہ جب قرضہ لے لیتا ہے تو وہ اس قرضے کو کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے یوز کرے گا. بات کو سمجھے گا, ترقی کے لیے یوز کرے گا. مثال کے طور پہ اس نے روڈ بنوایا تو وہاں پہ ٹول پلازا ہوگا, وہاں پہ ٹیکس پے ہوگا. اگر وہ ہم مثال پاکستان کی لیں تو پاکستان میں مثال کے طور پہ روڈ بنا, ٹول پلازا لگا, وہاں پہ ٹیکس پے ہو رہا ہے, تھاؤزنڈس آف گاڑیاں جاتی ہیں 1 گھنٹے میں. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا ٹیکس پے ہو رہا ہے. جب وہ ٹیکس پے ہوگا تو یقیناً پاکستان اس ٹیکس سے حالانکہ اپنا قرضہ تو اتار ہی لے گا بلکہ اس سے ملک کو بھی بہت سارا فائدہ پہنچے گا. ٹیکس ضروری نہیں ہے کہ بندہ کسی چیز کے لیے لے یا مثال حکومت کو نقصان پہنچانے کے لیے لے, نہیں, ٹیکس لیا جاتا ہے ہمیشہ ملک کے فائدے کے لیے, ملک کو ترقی میں لانے کے لیے ٹیکس. اور ضروری یہ بھی ہے کہ ٹیکس لینا چاہیے اس وقت جب ملک کو سخت ضرورت ہو, نہ کہ ملک کے پاس بجٹ بھی ہے پھر بھی ٹیکس لیتا رہے جان بوجھ کر, تو یہ ملک کے نقصان کے لیے ہوگا. اگر وہ ضرورت کے وقت ٹیکس لے گا, جتنا ٹیکس لے گا ملک کو اتنا ہی فائدہ ہوگا, کیونکہ وہ اس ٹیکس کو اگر ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے یوز کرے گا, ملک کو ترقی کے لیے یوز کرے گا. کوئی چیز بناتے ہیں, کوئی ایسی چیزیں بناتے ہیں جس سے ملک کو آمدنی میں فائدہ ہو, فوراً وہاں سے یہاں آئیں اور یہاں سے فائدہ حاصل کریں اور پاکستان کی کرنسی میں فائدہ ہو, پاکستان کی کرنسی ڈیولپ ہو, اکانومی بڑھے, تو اسی سے ملک کو فائدہ ہوگا اور اس فائدے سے وہ آرام سے بہت ہی جلدی اپنا قرض اتار سکتے ہیں. الرحمن الرحیم. السلام علیکم جنٹلمینز. میرا نام سکندر عباس ہے اور میرا تعلق لورالائی سے ہے. آج جو سر نے ہمیں گروپ ڈسکشن کا ٹاپک دیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا
قرضے ملکی استحکام کے لیے ضروری ہیں یا نہیں؟ تو جینٹلمینز، میں اپنے خیالات کا اظہار اس ٹاپک پہ کچھ اس طرح کروں گا کہ کسی بھی ملک کو ترقی کرنے کے لیے، ترقی یافتہ ہونے کے لیے یہ مشکلات سے تو گزرنا ہی پڑتا ہے۔ ایسا تو ہم بالکل نہیں کہہ سکتے کہ کسی بھی مشکل کو فیس کیے بغیر جو ہے کوئی بھی ملک ترقی کی راہ پر جو ہے نا گامزن ہو یا ترقی کر چکا ہو، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا ہے۔ چاہے جو بھی ملک ہو، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، اسے اپنی ترقی کے لیے چھوٹے موٹے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب چونکہ اگر ہم اپنی معیشت کو دیکھیں تو ہمارے ملک کی معیشت اتنی مضبوط نہیں ہے کہ ہم اسی پر انحصار کر کے اپنے ملک کو جو ہے ترقی کی راہ پر لے جائیں، اسے ترقی یافتہ بنائیں۔ ویسے دیکھا جائے تو قرضہ لینا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ ہمیں واپس کرنا پڑتا ہے، انٹرسٹ کے ساتھ ہمیں وہ چیز واپس کرنی پڑتی ہے، جو کہ ایک بری چیز ہے، جو ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی پریزنٹ سچویشن دیکھیں پاکستان کی، تو ہماری اکانومی جو ہے وہ اتنی سٹیبل نہیں ہے کہ ہم بغیر قرضہ لیے اپنے ملک کو ترقی یافتہ بنا سکیں، اسے ترقی کی راہ پر لے جائیں۔ تو اس مقصد کے لیے ہمیں کہیں نہ کہیں قرضہ لینا ہی پڑتا ہے۔ قرضہ لیے بغیر ہم اپنے ملک کو جو ہے چلا نہیں سکتے، اسے ترقی کی راہ پر ہم نہیں لا سکتے۔ اور پریزنٹ سچویشن جو اب بن چکی ہے ہمارے ملک کی، وہ تو یہ ہے کہ ہم پر اتنا قرضہ ہو چکا ہے کہ ہم اس قرضے کو اتارنے کے لیے مزید قرضہ لے رہے ہیں، اور اس کے اوپر جو انٹرسٹ ہے، اس انٹرسٹ کو چکانے کے لیے، اس انٹرسٹ کو ادا کرنے کے لیے ہمیں قرضہ لینا پڑ رہا ہے۔ تو آپ خود حالت اس کا اندازہ لگا لیں کہ ہمارا ملک کی ترقی کہاں ہوگی، پھر ہم کہاں سے کہاں ملک آ چکا ہے، اور ترقی کس طرح ملک کی ہوگی۔ تو اس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت سارے وسائل سے ماشاءاللہ نوازا ہے۔ ہمارے پاس بہت خوبصورت ایسی جگہ ہیں سیاحت کے لیے، انہیں قابل دید بنایا جائے تاکہ یہاں پر سیاحت کے لیے باہر ملکوں سے لوگ آئیں، اور وہاں سے پاکستان کو زر مبادلہ کمانا چاہیے، جس کی وجہ سے پاکستان کا جو ہے وہ کچھ قرضہ کم ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے دیگر ہماری کچھ ایسی چیزیں برآمدات جو ہم باہر ملک کو بھیجتے ہیں، اور جو نمک کھیوڑا سے ہمیں مل رہا ہے، اگر ہم انہیں اچھی جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں بیچیں تو یہاں سے ہم کافی پیسے کما سکتے ہیں۔ اور بھی ایسی بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے، اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ پاکستان کو سمندر دیا اور چاروں موسم ہیں، ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے اور نہ ہی معدنیات کی کمی ہے، بس ہمیں انہیں اچھے طریقے سے جو ہے نا کام میں لانا ہے، انہیں کس طرح سے خرچ کرنا ہے، صرف اس چیز کی ضرورت ہے۔ اگر ہم انہیں ایک دانائی کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ، ایک اچھے طریقے سے ملک کی ترقی میں استعمال کریں تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جب پاکستان کا سارا قرضہ بھی اتر جائے گا، اور انشاءاللہ پاکستان ترقی یافتہ ملکوں میں سے ایک ملک ہوگا۔ جی بالکل، والسلام۔ جی بہت اچھے آپ نے پوائنٹس دیے، پاکستان میں اس طرح زر مبادلہ جو آئے گا اور اس طرح ہم ترقی کریں گے۔ بہت اچھے آپ نے خیالات کا اظہار کیا۔ یہ تھے ہمارے اسٹوڈنٹ بلوچستان لورالائی سے سکندر عباس۔ چلتے ہیں نیکسٹ اسٹوڈنٹ کی جانب۔ میرا تعلق مظفر آباد سے ہے۔ جیسا کہ سر آج کا ٹاپک ہے ملکی استحکام کے لیے قرضے ضروری ہیں یا نہیں۔ سر جہاں تک میرا پوائنٹ آف ویو ہے، جہاں تک میری سوچ ہے، وہ یہ ہے کہ قرضے ملک کے لیے بہتر ثابت نہیں ہوتے۔ اس سے ملک کی دھجیاں اڑتی ہیں اور ملک کافی تباہی بربادی کا شکار بنتا ہے۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ جب قرضے لیے جاتے ہیں، اور جس ملک سے قرضے لیے جاتے ہیں، یا بڑے بڑے بینک ہوتے ہیں، IMF ہو گیا، اور اس کے علاوہ کئی بڑے ادارے ہوتے ہیں جہاں سے قرضے لیے جاتے ہیں، ان قرضوں جو ملک یہ قرضے دیتے ہیں ان کی کچھ بنیادی شرائط ہوتی ہیں، اور ان شرائط پر جب عمل کیا جاتا ہے تو ملک استحکام کے بجائے بہت سی تباہی بربادی کی طرف بڑھتا ہے۔ اور ایک مین وجہ یہ ہے قرضے لینے کی کہ ملک ترقی ہو۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر میرا نام عبدالاحد ہے، میرا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ سر آج کا جو ڈسکشن ٹاپک ہے کہ کیا ملکی استحکام کے لیے قرضے ضروری ہیں، سر میری رائے کے مطابق ملکی استحکام کے لیے قرضے ضروری نہیں ہیں۔ میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ایک انسان کسی کے اوپر انحصار کرنا شروع کر دے تو اس کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے، اور وہ ہمیشہ اسی کی طرف تکتا رہتا ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ اسے اس کی عادت پڑ جاتی ہے، اس کے بغیر وہ کہیں بھی نہیں اٹھ سکتا۔ اسی کے ریلیٹڈ اگر ہم ملک کو لگا لیں تو ملک بھی جب کسی کے اوپر کسی کے اوپر انحصار کرنا شروع کر دے گا تو اس کو بھی اس کی عادت پڑ جاتی ہے، تو وہ ملک بھی کبھی استحکام نہیں ہو سکتا۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب کوئی ملک قرضہ لیتا ہے
تو اس سے زیادہ پیسے واپس کرنے پڑ جاتے ہیں. تو اس سے کیا ظاہر ہوا کہ ملک کی استحکام تو نہیں بڑھا, ملک میں تو معیشت نہیں مضبوط ہوئی. تو اس سے تو اندازہ یہی لگایا جا سکتا ہے کہ ملک میں اور قرضہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر ہمیں دیکھنا چاہیے, ہمیں اپنے ملک کی طرف دیکھنا چاہیے, ہمیں بھی قرضے جیسی لعنت سے دور رہنا چاہیے. اس کے لیے ہمیں کچھ اقدامات کرنے آگے, وہ یہ ہیں کہ ہمیں اپنے ملک میں ایکسپورٹ زیادہ کرنی چاہیے, امپورٹ کم کرنی چاہیے, اور ملک پاکستان کو اپنے اوپر انحصار کرنا چاہیے. اپنے اوپر انحصار کا مطلب ہمیں اپنے اوپر انحصار کرنا چاہیے. جب تک ہم اپنے اوپر انحصار نہیں کریں گے تو ہمیں سود جیسی اور قرضے جیسی لعنت سے چھٹکارا ملنا مشکل ہے. تو اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں جو ہمیں کئی قسم کی شکل میں نظر آتی ہیں. تھوڑی سی نہیں, بہت زیادہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ پاکستان میں نمک کی کان ہے. نمک کی کان تو ہے, لیکن پاکستان میں جو فیکٹری ہے اس میں پروڈکٹ بنانے والی, نمک کے پروڈکٹ بنانے والی نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہر چیز کی امپیورٹی, ہر چیز جو ملتی ہے امپیورٹی میں ملتی ہے, پیورٹی اس کی بعد میں کرنی پڑتی ہے. اسی وجہ سے ہمارے ملک میں پیورٹی نمک بنانے کے لیے فیکٹری ہم نے خود نہیں لگائی, باہر کے لوگوں نے آگ لگائی ہے, فورن کنٹری نے آگ لگائی ہوئی ہے. اگر ہم خود لگا لیں, ہمارے سائنٹسٹ خود اس پہ عمل کریں, خود کام کریں, تو وہی جو ہم ان کو فری میں نمک دے رہے ہیں وہی ہم ان کو ایکسپورٹ کریں گے, بیچیں گے, تو اس سے ملک کی استحکام بڑھے گا اور ملک کی معیشت بڑھے گی. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے ملک میں انڈسٹریز, فیکٹریز لگانی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ کرنی چاہیے. امپورٹ سے ہمیں پیچھے کی طرف امپورٹ جتنا ہو سکے کم ہونی چاہیے. میں ہوں اجاز بلوچ اور میں اس وقت کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں. تو دوستو, قرضے انتہائی ضروری ہے کسی بہت زیادہ غریب ملک کے لیے, کسی بہت زیادہ تھرڈ ورلڈ کنٹری کے لیے. اگر ہم آسین کنٹریز پر نظر ڈالیں تو ہمیں ملے گا انڈونیشیا, جو ملیشیا, ایز ویل انڈیا بھی پہلے قرضے لیا, اس کے بعد اپنی اکانومی کو بنایا, ایکسپورٹ اور امپورٹس میں اضافہ کر لیا, اس کے بعد اپنے لوگوں پہ انویسٹ کر لیا, اس کے بعد اس کی اکانومی برابر ہو گئی. انڈونیشیا کا اگر ہم ترقی آج دیکھ لیں تو دنیا کے بہترین ڈیولپڈ کنٹریز میں آتا ہے, اور وہ ملیشیا کو دیکھ لے وہ بھی اسی طرح ہے. تو قرضے انتہائی ضروری ہیں. اگر قرضے نہیں لیا جائے گا تو ڈالر مزید نیچے جائے گا, اور فارن کنٹریز آپ سے ایکسپورٹس نہیں کریں گے, آپ کے ساتھ امپورٹس نہیں کریں گے, آپ کے ساتھ تجارت نہیں کریں گے. تو قرضے لوگے, جب کوئی کنٹری قرضے لیتا ہے تو اس کا جو اکانومی ہے وہ برابر ہو جاتا ہے, وہ استحکام پہ آ جاتا ہے, اور انہی قرضے کے پیسوں کو وہ خرچ کرتا ہے, انویسٹمنٹ کرتا ہے. جیسے کہ سی پیک پاکستان میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے ان قرضوں کے پیسوں سے, تاکہ سی پیک ڈیولپڈ ہو, اور اس سے پاکستان کی معیشت میں اضافہ ہوگا. تو اسی طرح اگر ہم نظر ڈالیں تو دوسری چیزوں پر بھی اسی طرح ہے, قرضے انتہائی ضروری ہے. اگر لیبیا کی بات کریں, کچھ ایسے کنٹریز ہیں جنہوں نے قرضے نہیں لیے, تو ان کی حالت آج, ان کی معیشت ایسا خراب ہے کہ ہم ان کو بیان بھی نہیں کر سکتے. تو قرضے انتہائی. السلام علیکم, میں عادل قریشی کراچی سے. آج کا عنوان ہے کیا پاکستان کیا قرضے ملک کی استحکام کے لیے ضروری ہے. دیکھیں, جو آپ کا لون ہوتا ہے وہ آپ کو ری پے کرنا ہوتا ہے انٹرسٹ کے ساتھ. ایڈ جو ہے وہ ضروری نہیں آپ ری پے کریں. اس وقت پاکستان کا 33 بلین ٹریلین روپے کا ٹوٹل ڈیٹ ہے, قرضہ ہم نے لیا ہے. اب اس کو ہمیں ری پے کرنا ہے. اب ری پے کیسے کرتے ہیں؟ ہمیں 72 ایئرس سے ہر ملک نے ہمیں ہاتھ پکڑ کے چلایا. اب ہمیں اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونا ہے. اور کیسے کھڑا ہونا ہے؟ ہمیں ایسی کوئی چیز بنانی جس سے دنیا میں ایکسیپٹیبل لیول میں آ جائے, ایکسیپٹیبل لیول پہ آ جائیں. جیسے فٹ بال, اسپورٹس اکوپمنٹ ہم ایکسپورٹ کریں, اس سے یہ ہوگا ہمارا فارن ایکسچینج بہتر ہوگا. ہم اور بھی کوئی آئی ٹی انڈسٹری پکڑ لیں, یا آٹو موبائل انڈسٹری, الیکٹرانکس انڈسٹری میں امپروو کر لیں, ٹائرز انڈسٹری میں امپروو کر لیں. اس کے لیے ہمیں ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوگی. یا تو ہم اس میں بیسٹ بن جائیں, یا دنیا میں ایکسیپٹیبل لیول پہ آ, جس سے یہ دوسرے ملک ہم سے خریدیں گے تو ہمارے اس سے فائدہ کیا؟ ہمارا فائدہ ہمارے ایسے ٹریڈ ہم ایسے ہم اپنا وہ قرض ری پے کر سکیں گے, یا ہمارے بیلنس آف پیمنٹ بہتر ہوگا. بیلنس آف پیمنٹ ہوتا ہے ایکسپورٹ, جو آپ کے ملک جو آپ بیچتے ہو باہر اور آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے. امپورٹ جو آپ باہر سے منگاتے ہیں آپ کا پیسہ جاتا ہے, وہ پازیٹیو ہونا چاہیے, جو کہ پاکستان کی ہسٹری میں 2 دفعہ ہوا تھا. 55 سے 56 کورین وار سے آپ سے ملٹری اکوپمنٹ مانگی گئی تھی کورینز نے.
اور دوسرا ہوا تھا 72 میں ہمارا جو روپی ڈی ویلیو ہو گیا تھا, قیمت گر گئی تھی, تو ہمارے ایکسپورٹس جو تھے وہ سستے ہو گئے تھے, تو اس سے ہمارا فائدہ ہوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سہیل حسن ہے اور بیسیکلی سرگودا سے بلانگ کرتا ہوں. جیسا کہ آج کا ٹاپک ہے, کیا قرضے ملکی استحکام کے لیے ضروری ہیں. قرضے ملکی استحکام کے لیے اس صورت میں ضروری ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارا اب خزانہ جو بالکل خالی ہو چکا, تقریباً خالی ہو چکا ہے. اب اس کا برڈن یا تو عوام پہ آئے گا یا پھر قرضے لینے پڑیں گے. عوام پہ ٹیکس کی صورت میں برڈن آئے گا, اور قرضے, اگر ہم قرضے لیتے ہیں تو اس کا برڈن بھی عوام پہ آئے گا مہنگائی کی صورت میں. یعنی دونوں صورتوں میں عوام نے ہی پسنا ہے. دراصل عوام نے پسنا نہیں ہے, عوام نے دوسرے کی مدد کرنی ہے ٹیکس کے ذریعے. ہم لوگ آج کل اکثر جو ہیں وہ ٹیکس جو اپنا پورا پے نہیں کرتے یا کوئی پے نہیں کرتا, یا آج کل جو خان صاحب نے یہ طریقہ کیا ہے کہ ہر چیز کا حساب ہوگا, ہر چیز کا پہلے بتائیں کہ یہ میرے پاس ہے, اس کے مطابق اس پہ ٹیکس لاگو ہوگا. ٹیکس کا طریقہ کار اچھا کیا ہے. یہ ٹیکس کا جو طریقہ کار ہے اگر اس پہ عمل درآمد ہوتا رہے تو قرضے لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, کیونکہ اگر قرضے لیں گے تو اس پہ سود بھی لاگو ہوگا, اور سود سیدھا سیدھا اللہ کے ساتھ جنگ ہے. تو سود سے بچنے کے لیے وہ اپنی شرائط لاگو کرتے ہیں ہم پہ, اور شرائط کا مطلب ہے کہ وہ غلامی ہو جاتا ہے, کیونکہ ہمیں ان کی بات ماننی پڑتی ہے. تو یہ چیز غلامی میں ہی چلی جاتی ہے. ہر ناجائز جائز ناجائز وہ بات منواتے ہیں کہ ایسا کرو, مہنگائی کرو, اس کی قیمت اتنی بڑھاؤ, یہ کرو, تب ہم قرضے دیں گے. تو اس صورت میں وہ کام جو ہے وہ غلط ہو جاتا ہے. اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہ جو ٹیکس کا طریقہ کار ہے اس کو پروان چڑھنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں جان زیب بلوچ اور میرا تعلق ہے بلوچستان کوئٹہ سے, اور میرا آج کا گروپ ڈسکشن ہے کیا قرضے ملکی استحکام کے لیے ضروری ہے. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی قرضوں سے اور بھیک مانگنے سے ملک اور قوم کبھی نہیں بنتے. ملک اور قوم بنتے ہیں اپنی آپ سے, اور ملک اور قوم بنتے ہیں اپنے لوگوں سے, کبھی جو ہے قرضے سے نہیں بنتے. اور دوسری بات, ہم لوگ اگر کوشش کریں ہمارے لیے, ہماری قوم کے لیے, ہمارے ملک کے لیے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ ہم لوگ کسی ملک سے قرضہ لیں یا کسی ملک سے بھیک مانگے, تو اچھی بات نہیں ہوگی. اگر ہم لوگ اس طرح کریں, کم سے کم ہم لوگ زیادہ نہیں کر سکتے, چلو ہم لوگ کہتے ہیں ہم غریب قوم ہے, ہم غریب ملک ہے, کم سے کم ہم لوگ 1 روپے تو جمع کر سکتے ہیں 1 مہینے میں. 1 روپے 1 مہینے میں جمع کر سکتے ہیں. 1 روپے اگر جمع کرے بھی کم سے کم آل پاکستان کا 1 کروڑ تو ہوگا. پاپولیشن آپ لوگ دیکھیں, جتنا بھی ہم لوگوں کا جو پاکستان کی پاپولیشن ہے, اگر 1 روپے جمع کرے بھی ہم لوگوں کے 1 کروڑ 2 کروڑ لازمی ہوں گے, کم سے کم 1 کروڑ تو ہوں گے. تو 1 کروڑ سے اگر ہم لوگ اس 1 کروڑ کو باہر مملکات لے جائے اور وہاں پہ ایک بزنس شروع کرے, اس سے کیا ہوگا, اس سے اس بزنس سے ہماری طرف ہمارے جو بے روزگار ہے اس سے ہمارے بے روزگار کا جو روزی بھی ملے گا, اور دوسری بات باہر مملکات سے ہمارے ملک میں پیسے بھی آئیں گے اور ہمیں قرضے لینے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی, اور بلکہ اتنا پیسے ہوں گے ہمارے پاس کہ ہمیں دوسرے لوگوں کو قرضے دینے پڑیں گے. اس سے ہماری قوم اور ہمارے ملک کی آنکھیں اوپر ہوں گے, اور ہم خود جو ہے دوسروں کے لیے مدد کریں گے کہ ہمارے قوم اور ہمارے ملک کے لیے, اور انہیں دکھائیں گے کہ ہم کچھ ہے, اپنی قوم کے لیے سوچتے ہیں, اپنے ملک کے لیے سوچتے ہیں, اور ہمیں کسی کی ضرورت نہیں بلکہ ان کو ہماری ضرورت ہے. تو قرضوں سے جو ہے ملک تباہ ہو سکتی ہے, ملک جو ہے نیچے گر سکتی ہے, غریب بن سکتی ہے. ابھی آپ لوگ السلام علیکم, آئی ایم عمیر اسماعیل فرام جوراباد. جیسا کہ آج کا ٹاپک ہے کہ قرضے جو ہے وہ ملکی استحکام کے لیے
ضروری ہے یا نہیں. تو اس پہ میں یہ کہوں گا کہ یعنی جو قرضہ ہے یہ استحکام کے لیے تو ضروری ہے، لیکن یہ قرضہ جو ہے یہ ملک تو چلا لیتا ہے. یہ ایک ملک کی یعنی ایک استحکام کے لیے، اس کو آگے رن کرنے کے لیے، یعنی پورا جو ایک سسٹم ہوتا ہے کسی بھی کنٹریز کا، یعنی جو سیٹ اپ ہوتا ہے اس کو چلانے کے لیے قرضہ ضروری ہوتا ہے. یعنی اگر قرضہ کب لینے کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی اگر میں آپ کو ایک مثال دوں کہ یعنی اگر آپ کو یعنی پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کسی سے پیسے مانگتے ہیں، تو یعنی آپ نے بالفرض آپ نے اپنی نیڈ کو پورا کرنا ہوتا ہے، لیکن آپ جب مانگتے ہیں تو آپ کو ایک شرمندگی کا احساس ہوتا ہے. یعنی آپ کو ایک احساس ہوتا ہے نا، آپ یعنی کانفیڈنٹلی اس سے یعنی بات نہیں کرتے، آپ یعنی اس سے آپ کو شرمندگی کا احساس ہوتا ہے کہ یار میں اس سے کیوں مانگ رہا ہوں، لیکن نیڈ تو آپ کی پوری ہو جاتی ہے. اسی طرح قرضہ لینے سے استحکام تو آ جاتا ہے. استحکام یعنی ملک رن کرتا رہتا ہے، لیکن اس ملک کو یعنی کانفیڈنٹلی ملک یعنی وہ گرو آگے نہیں کرتا. قرضے لیے جاتے ہیں استحکام کے لیے، یعنی ملک کو چلانے کے لیے لیے جاتے ہیں، لیکن جو کانفیڈنٹلی جو کنٹریز کی جو یعنی بلڈرشپ ہوتی ہے وہ قرضے سے نہیں ہوتی. یعنی اگر قرضوں کی جو نوبت آتی ہے وہ کب آتی ہے؟ جب کسی بھی ملک کی معیشت جو ہے وہ خراب ہوتی ہے. تو معیشت کب خراب ہوتی ہے؟ جب لوگ قوانین پر عمل درآمد نہیں کرتے، قوانین کو، رولز اینڈ لاز کو فالو ہی نہیں کرتے. یعنی ان کو جو یعنی ان کے پبلکلی جو ان کے رولز ہوتے ہیں وہ ان کو فالو نہیں کرتے. جس طرح کے پچھلی حکومتیں تھیں، انہوں نے کیا ہے لوزلی یعنی جو رولز تھے ان کو فالو کروایا، لوگوں نے بھی لوزلی فالو کیا. یعنی اب جیسے کیا ٹیکس ہے، یعنی مختلف چیزوں میں ٹیکس ہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے، یعنی آدھی سے زیادہ جو عوام ہے وہ ٹیکس نہیں دے رہی تھی. اس سے کیا ہوتا تھا؟ ملک قرضے لیتا تھا، ملک کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا تھا IMF کے سامنے اور دوسرے ملکوں کے سامنے. یعنی ملک کانفیڈنٹ کب ہوگا، کب اس میں یعنی ایک کمپلیٹ استحکامت آئے گی؟ اس وقت آئے گی جب کنٹری کسی ملک سے قرضے نہیں لے گا، اس کی اتنی معیشت مضبوط ہوگی کہ دوسرے کنٹری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹو ایوریون. میں رجا کامران ہوں آزاد کشمیر سے. آج کا ہمارا ڈسکشن ٹاپک ہے کیا قرضے ملکی استحکام کے لیے ضروری ہیں. تو میرے خیال سے قرضے کسی بھی ملک، کسی بھی اسٹیٹ کے لیے، اس کو سٹیبل کرنے کے لیے، اس کو مستحکم کرنے کے لیے قرضے ضروری نہیں. کیونکہ جب بھی کوئی ملک قرضہ لیتا ہے تو اس کو وہ قرضہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے اندر واپس پے کرنا ہوتا ہے. اب جو قرضہ جس مقصد کے لیے لیا جاتا ہے، اگر وہ مقصد نہیں پورا ہوتا یا وہ قرضہ کسی جگہ پہ لے کر آپ نے انویسٹ کرنا ہے، کسی اپنی انڈسٹری کو اسٹیبلش کرنا ہے، تو وہ آپ کی اسٹیبلش نہیں ہو پاتی، وہ پیسہ آپ کا اچھے طریقے سے انویسٹ نہیں ہو پاتا. تو آپ نے اس لمیٹڈ ٹائم کے اندر وہ ری پے کرنا ہوتا ہے. تو وہ دوبارہ جب آپ نے پے کرنا ہے تو آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، تو آپ دوبارہ کسی اور ملک سے قرضہ لے لیں گے، کسی اور سے قرضہ لے کر وہ چکا دیں گے اور آپ پہ دوبارہ پھر وہی قرضہ چڑھ جائے گا. تو یہ ایک سیکوینس بن جاتا ہے. پھر اس طرح کرتے کرتے انسان قرضے کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے. اور ملک جس طرح پاکستان، اس وقت پاکستان پہ بہت زیادہ قرضہ ہو چکا ہے. پچھلے 70 سال سے پاکستان قرضہ لیے جا رہا ہے اور نیکسٹ ایئر جب آتا ہے تو وہ پے کرنے کے لیے دوبارہ قرضہ لے لیتا ہے. دوسرا، جب بھی قرضہ لیا جاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی شرح فیصد جو ہے وہ کچھ فیصد شرح سود ہوتی ہے. تو جس پیسے پہ، جس چیز پہ آپ سود دے کر حاصل کریں گے جو بھی چیز، اس کے اندر برکت، اس پیسے سے انسان ترقی نہیں کر سکتا. جی، اسٹوڈنٹس نے اپنے خیالات کا اظہار کیے اور باقی اسٹوڈنٹ بھی تھے، لیکن انہوں نے مسٹیکس کی ہیں جس کی وجہ سے ان کو یہاں شامل نہیں کیا گیا. تو ان کو چاہیے کہ اس مسٹیکس نہ کریں. سب سے پہلے رولس کو پڑھیں، اپنے گروپ کے رولس کو، اس کو فالو نہیں کرتے، اور پھر شور شرابہ بیک گراؤنڈ میں ہوتا ہے، آواز کلیئر نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ان کی ریکارڈنگ یہاں شامل نہیں کی گئی. نیکسٹ ٹائم ہم انہیں بچوں کی، ان اسٹوڈنٹس کی ریکارڈنگ یہاں ویڈیو بنائیں گے جو اچھی اسپیچز کرتے ہیں، اچھا بولتے ہیں، اچھی ڈسکشن کرتے ہیں، اچھے لیکچرر دیتے ہیں. ابھی لاسٹ میں جی اسٹوڈنٹس، ابھی میں اپنے خیالات کا اظہار کروں گا اسی ٹاپک پہ، اور اس کی پہلے میں نے مخالفت میں رائے دی تھی، ابھی موافقت میں دوں گا اور اسپیچ کروں گا. ٹھیک ہے، اسپیچ آپ کیا کریں تاکہ اسپیچ رائٹرس کو بھی فائدہ ہو اور اسپیکرس کو بھی فائدہ ہو. تو جب لیکچریٹ ہو اسپیشلی آپ نے اسپیچ کے انداز میں کرنا ہے تاکہ آپ کو فائدہ ہو. جی ابھی ہم تھوڑی سی اسپیچ اس پہ کریں گے، مختصر سی، آپ سن سکتے ہیں. ہم بدلتے ہیں رخ ہواؤں کا، آئے زمانہ ہمارے ساتھ چلے، حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. یہ ایک
قابل تردید حقیقت ہے کہ کسی قوم کی ترقی کا انحصار غیر ملکی امداد پر ہے۔ آج دنیا میں جتنی بڑی معاشی قوتیں ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ قرضے نہیں لیتی؟ کیا وہ IMF اور ورلڈ بینک کے در پر دستک نہیں دیتی؟ کیا وہ لین دین نہیں کرتی؟ نہیں جناب والا، ہرگز نہیں۔ آج دنیا میں امریکہ سب سے بڑی معاشی قوت ہے، تو ایک زمانے میں وہ قرضہ لینے والا ملک بھی تھا۔ اگر چائنا عالمی منڈی پر چھایا ہوا ہے تو قرضوں کی بدولت، اگر سنگاپور نے ترقی کی تو وہ بھی قرضوں کی مرہون منت، اگر مہاتیر محمد ملائیشیا کو ترقی کی بلندیوں پر لے گیا تو قرضوں کی بدولت، اور اگر برطانیہ میں معاشی استحکام ہے تو قرضوں کی بدولت، اور اگر یونان نے مالی بحران سے نپٹنا سیکھ لیا تو یہ میں کہنے پر مجبور ہوں، قرضے ملکی استحکام کے لیے ناگزیر ہیں، قرضے ملکی استحکام کے لیے ناگزیر ہیں۔ جناب صدر، دولت ہی سب کچھ ہے، یہ علم و حکمت بھی ہے، عرفان و معرفت بھی، یہ عقل و دانست بھی ہے، اور کامیابی و کمرانی کا منبع بھی، یہ قاضی الحاجات بھی ہے، دافع المفلسیات بھی، یہ مسیح الوقت بھی ہے، اور عیسائی خلیجی بھی، یہ راکب تقدیر بھی بناتی ہے اور صاحب تدبیر بھی، خادم احساس کمتری بھی اور معمار احساس برتری بھی ہے، یہ پستی کے اندھیروں سے اوج کمال سریا تک پہنچانے کا ذریعہ بھی ہے، اور یہی ترقی کی نئی راہ پر گامزن کرنے کا وسیلہ بھی۔ اہل دانش عام ہیں، کامیاب ہیں اہل نظر، اہل دانش عام ہیں، کامیاب ہیں اہل نظر، کیا تعجب ہے کہ خالی رہ گیا تیرا باغ، شیخ مکتب کے طریقوں سے کشادہ دل کہاں، کس طرح سے روشن ہو بجلی کا چراغ۔ جناب والا، غیر ملکی امداد سائنس اور ریسرچ کا سرچشمہ ہے، ادب و ثقافت کی بنیاد بھی اور تہذیب و تمدن کی جڑ بھی ہے، اس سے ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے، اس سے نئی نسل میں ترقی و ادراک کا شعور بیدار ہوتا ہے، اور یوں ترقی یافتہ ممالک کے کندھوں پر سوار ہو کر دوسرے ممالک ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ جناب صدر، آج ہمارا ملک انتہائی ابتر حالت سے گزر رہا ہے، مہنگائی، بے روزگاری، غربت، کمزور معیشت نے پہلے ہی ہماری زندگیوں کو اجیرن کر رکھا ہے، اوپر سے دہشت گردی کی آفت ہم پر آن پڑی۔ جناب والا، اگر غریب آئے روز چینی کی قلت سے مرتا ہے تو میں کہتا ہوں قرضے لینے چاہیے، اگر بے روزگار خودکشی کرتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ قرضے لینے چاہیے، اگر غریب کا بچہ تعلیم حاصل نہیں کرتا تو میں کہتا ہوں قرضے لینے چاہیے، اگر بیمار دوائیوں کی عدم دستیابی کی وجہ سے مرتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ قرضے لینے چاہیے، اگر مائیں بچے بیچنے کے لیے ان کو بازار میں لے آتی ہیں تو میں یہ کہنے پر حق بجانب ہوں کہ قرضے ملکی استحکام کے لیے ناگزیر ہیں، قرضے ملکی استحکام کے لیے ناگزیر ہیں۔ مکھی کے پر لگا کر نہ پہنچو گے چاند پر، مکھی کے پر لگا کر نہ پہنچو گے چاند پر، تسخیر کائنات کو سرمایہ چاہیے، تسخیر کائنات کو سرمایہ چاہیے۔ صدر محفل، میری سوچ اور میری فکر، میرا ذہن اور میری عقل، میرا شعور اور میری سمجھ سلاسل مسلسل یہی تازیانہ بجاتی ہے کہ قرضے ملکی استحکام کے لیے ناگزیر ہیں، قرضے ملکی استحکام کے لیے ناگزیر ہیں۔ یورپی ممالک نے حاصل کیے تعمیر و ترقی کے لیے قرضے، استعمال کیے اپنے اور وسائل کو، کام لیا ایک دوسرے کی افرادی قوت سے، پھر دنیا نے دیکھا عہد عتیق کے یورپ کو جدید تہذیب یافتہ خود خطہ بنتے، وہی مغرب جو کھنڈر تھا بن گیا دنیا کا روشن ترین گوشہ، وہی مغرب جو ویرانہ تھا تبدیل ہو گیا دنیا کے مہکتے گل و گلزار میں، وہی مغرب جو تاریکیوں کا گہوارہ تھا بدل گیا نگاہوں کو حیران کر دینے والا ماہ منور، وہی مغرب جو تباہ حال تھا، ایک وبال تھا جہاں ارتقال کا کال تھا، یکا یک ابھرا ایک نئی صورت میں، حسن و جمال کی مورت میں، ترقی و خوشحالی کی مہورت میں، صرف اور صرف دولت کی بدولت، صرف اور صرف قرضوں کی بدولت۔ جناب والا، ہم ایک مجبور قوم ہیں، پسماندہ قوم کے پسماندہ عوام، جہاں زندگی تو مہنگی تھی ہی، قرض کے سہاروں کی محتاج تھی ہی، ادار کے ستون پر منحصر تھی ہی، دوست مالک کی مدد کے انحصار پر تھی ہی، مگر اب تو موت بھی مہنگی ہو چکی، اب تو موت بھی مہنگی ہو چکی۔ جناب صدر، جس ملک میں کفن ہزاروں کا، قبر پر آدھا لاکھ خرچہ آتا ہو، تجہیز کے لیے امام مسجد کو الگ، گورکن کو الگ، تعزیت کے لیے آئے ہوئے عزاداروں کے لیے الگ الگ ہزاروں کی رقم درکار ہو، وہاں قرض ہی وہ واحد مرہم ہے جو اس زخم مفارقت کا راحت فضا بنتا ہے۔ ریل کے کرایے میں اضافہ، حج جیسے دینی فریضے کی ادائیگی میں رقم کا اضافہ، سبزیاں، پھل، گھی، چینی، آٹا عوام کی قوت خرید سے باہر، بجلی اور گیس کی قیمت میں 100% اضافہ، دوائیں مہنگی، جیون مہنگا، موت سستی۔ الہی کدھر جائیں بتاؤ اے حزب مخالف کے شعلہ بیان نو سربازوں، کہاں سر چھپائیں؟ ایسے میں تو فقط ایک ہی ہو جاؤ پناہ جائے پناہ ہے، دوسروں کی مدد، ایسے میں صرف ایک ہی تو سہارا ہے قرض، ایسے میں الغرض ایک ہی تو مقام استقامت ہے،
مالی امداد توزیع وقار۔ ایوان میں پیش کی گئی قرارداد سے ثابت ہوتا ہے کہ قرضے ملکی استحکام کے لیے ناگزیر ہیں، قرضے ملکی استحکام کے لیے ناگزیر ہیں۔ میں آخر میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں حقیقت پسندی سے کام لینا چاہیے۔ یہ فقر و غنا کا دور نہیں بلکہ یہ سروائیول آف دی فٹیسٹ کا دور ہے۔ اس دور میں وہی جیتا ہے جس میں جیتے رہنے کی صلاحیت موجود ہوگی، وہی زندگی میں کامیاب ہوگا جس کے پاس دولت ہوگی،